اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی آرمی انجینئرز کورس کا انٹروڈکشن۔ انجینئرز سیلز یا کاریگر ایک شکل میں موجود ہیں یا دوسرا لڑائی فورس کی پیدائش کے بعد سے ہی کسی فوج کا حصہ رہا ہے۔ ابتدائی فوجی انجینئرز کے کام کا ثبوت دنیا کے بہت سارے حصوں میں پایا جاتا ہے۔ آئرن ایج میں یورپ کے بنیادی قلعے کلوم نے ضعیف تہذیب کے شہر زمبابوے کا تحفظ کیا اور کم سے کم نہیں چین کی عظیم دیوار 3 کاف میم میں تعمیر کی گئی۔ انجینئر کسی بھی قوت کے حصے کے طور پر پہلے لڑائی کرنے والے فوجی ہوتے ہیں اور پھر تربیت یافتہ ماہر کی حیثیت سے اپنی فوج کی نقل و حرکت اور زندہ رہنے کے مسائل کو حل کرنے اور دشمن کو روکنے کے لیے اقدامات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بھی بحران کے آدمی کے طور پر وہ پوری دنیا میں قدرتی آفات یا قوم سازی کے اہم کردار میں پیش ہیں۔ لفظ سپیئرز کا مطلب سب سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے دشمن کی مضبوطی کو کمزور کرنے یا کمزور کرنے کے لیے گہری اور تنگ خندق ہے۔ لہٰذا سپیئرز کو قلعے کی کھدائی کرنے اور سیل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی اور اس طرح اس سپیئرز اور کان کنوؤں کے نام سے موسوم کیا گیا۔ ہسٹری۔ آزادی کے موقع پر پاک فوج کے انجینئرز کی پیدائش ہوئی۔ کور آف رائل انڈین انجینئرز میں سے جس کا پیش خیمہ کار پائنیئرز تھا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی 17ویں صدی عیسوی کے آخر میں ایوان صدر میں قائم کیا گیا تھا۔ بنیاد اس طرح منتخب کردہ پائنیئرز سیرس اور کان کنوؤں کی کارپوریشن تشکیل دی گئی۔ بنگال سپیئرز کان کنوؤں کے عنوان کو سن 1819 میں بنگال پائنیئرز نے اپنایا۔ بمبئی پائنیئرز کو 1820 میں بمبئی سپیئرز اور کان کنو میں تبدیل کیا گیا تھا۔ مدارس سپیئرز اور کان کنو کی کارپوریشن مئی 1931 میں مشہور مدارس پائنیئرز سے ماخوذ میں وجود میں آئی۔ سپیئرز اور کان کنو کے 3 کارپوریشن کے مستقل مقام کے بارے میں فیصلہ کیا گیا۔ مدارس سپیئرز بنگلور 1962 میں، بنگال سپیئرز روکی 1953 میں، یوپی بمبئی سپیئرز کرکی 1960 میں، پونا۔ انجینئرز کی کارپس کی یہ تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی 18ویں صدی کے آخر میں ہندوستان میں سپیئروں اور کان کنو کی کارپوریشنوں نے نہ صرف فوجی انجینئرز کے کام انجام دیے بلکہ ریلوے، سب میرین، کان کنی اور چاروں کا بھی کردار ادا کیا۔ یہاں پر قریب 20 مہمات اور جنگیں ہوئیں، جن میں دونوں عالمی جنگیں بھی شامل ہیں، یعنی 1914 اور 1839، جس میں ہمارے پیشنوروں نے اپنی زندگی کے 200 سالوں میں حصہ لیا اور جنگ کے اعزازات حاصل کیے جو آخر میں درج ہیں۔ بنگال کے جہازوں اور کان کنو کو 1910 میں کنگ جارج وتھ اوون کا خطاب ملا۔ پاکستان انجینئرز کور کو آزادی کے بعد 10 فیلڈ کمپنیاں، 4 فیلڈ پارک کمپنیاں، چند ماہر یونٹ اور 1 آرمی انجینئرز گروپ الاٹ کیا گیا تھا۔ انجینئرز یونٹ اور آپٹم جو پاکستان آئے تھے کا زیادہ تر حصہ بنگال گروپ اور رائل انڈین انجینئرز کی بمبئی گروپ سے تھا۔ جبکہ مارچ 1956 میں پاکستان جمہوریہ بن گیا تو کور نے اپنا عہدہ رائل پاکستان انجینئرز سے بدل کر کور آف انجینئرز رکھ دیا۔ آزادی کے بعد سے کور آف انجینئرز نے تمام لڑائیوں، اہم کارروائیوں، قدرتی آفات اور ملک سازی کے کاموں میں جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لیا۔ ترقی پسند ماضی سپیئرز کی کارکردگی کی ایک داستان ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی سی تنظیم سے اس کی موجودہ کثیر الجہتی اور کثیر الجہتی سائز والی اسٹیبلشمنٹ میں بتدریج ترقی بھی ہے، جس میں تکنیکی تعلیم، ثابت شدہ مہارت میں برابری کے ساتھ مل کر تنظیم نو تنظیمی تبدیلیاں شامل ہیں۔ سب کو عام طور پر فوج اور قوم کی ابھرتی ہوئی متحرک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے کردار کے ساتھ امن اور جنگ کے آغاز میں کسی بھی چیلنج کو قبول کر سکے۔ انجینئرز کور کی بجا طور پر لہو روح رواں متحرک روح ہے۔ انجینئرز کے کارپس کے کردار، بنیادی کردار: فوج کو اپنی تمام جنگی کارروائیوں میں معاونت فراہم کرنا تاکہ فوج کے اقدام کو جارحانہ کارروائیوں میں سہولت فراہم کی جا سکے اور دشمن کے اقدام کو رکاوٹ بنایا جائے، جبکہ دفاع میں اپنی فوج کو انجینئرز بھی فوج کی بقا کے لیے ذمہ دار ہیں۔ انجینئر لہٰذا وہ فوجی ہیں جو داخل ہونے اور جنگ کے میدان چھوڑنے کے لیے سب سے پہلے ہوتے ہیں۔ ثانوی کردار: انجینئرز کو بھی پیادے کی حیثیت سے لڑنے کی تربیت دی جاتی ہے۔
اور کوفر انجینئرز جنگی جہاز کے ساتھیوں کی کارکردگی کے علاوہ پیادے کردار میں بہادری کے کاموں کے لیے مختلف جنگی اعزازات کے قابل فخر وصول کرتے ہیں۔ دیگر معمولی کردار عمارت کے قومی کاموں کے علاوہ کور آف انجینئرز کچھ مخصوص تنظیم کو بھی برقرار رکھتا ہے جو سروے بم کو ضائع کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ کام محدود حد تک انجام دے سکتے ہیں۔ وار پرفارمنس انجینئرز کے کاموں خصوصاً سڑکوں اور پٹریوں کو کھولنے اور تعمیر کرنے کے کام کو بہت زیادہ تھے اور وسائل کم تھے۔ یہ خطہ مشکل تھا، پہاڑیاں ناگوار تھیں اور سڑکیں نہیں تھیں، اس طرح انجینئرز آپریشن خطرناک تھے۔ سپرس نے سینکڑوں میل سڑکیں بنائی اور انہیں برقرار رکھا، بندوقیں جدید طریقوں سے بلند ترین سمتوں تک پہنچا دی، دشمنوں کی لائن آف مواصلات اور دیگر تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے ہزاروں بارودی سرنگیں رکھی، ہٹائیں اور بے شمار روڈ بلاکس بنائے۔ سپرس کو جموں کشمیر کے اس حصے کی آزادی کے لیے خاطر خواہ تعاون کیا جاتا ہے جسے آج کل آزادی کشمیر کہا جاتا ہے۔ 1965 کی جنگ انجینئرز نے نہ صرف اپنے وطن کے دفاع میں بلکہ دشمن کے علاقے پر قبضہ کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ دشمن کو جس نے مختلف شعبے میں حملے شروع کرنے میں حیرت کا سارا فائدہ اٹھایا تھا، بہت کم وقت میں پلوں کو تیزی سے مسمار کرنے، بارودی سرنگیں بچھانے اور اپنی پیش قدمی کے تمام راستوں کو تردید کرتے ہونے سے روک دیا گیا۔ قصور سیکٹر روبی نالہ اور بی آر بی کینال پر ٹینکوں اور دیگر گاڑیوں کو عبور کرنے کے لیے مختلف درجہ بندی کے 3 پل تعمیر کیے گئے تھے جس سے خیم کرن پر حملے میں مدد ملی۔ لاہور سیکٹر بی آر بی کینال اور بوڈیرا ڈرین پر 7 پل زیادہ تر دشمن کی آگ اور توپ خانے کی گولہ باری کے تحت منہدم کر دیے گئے تھے۔ اینٹی ٹینک اور اینٹی اہلکاروں کی ہزاروں بارودی سرنگیں بچھائی گئیں۔ دشمن لاہور پر قبضہ کرنے کا خواب جھوٹا تھا۔ چھم چورین آپریشن انجینئرز کے لیے دشمن بریگیڈ گروپ کے مقابلے میں جسیر پل کو مسمار کرنا سب سے مشکل اور خطرناک کام تھا۔ سیالکوٹ، ظفروال، چونڈا اور پسرور سیکٹر میں دشمن کی پیش قدمی کے تمام راستوں کو ہزاروں اینٹی ٹینک اور اینٹی پرسنلز بارودی سرنگیں بچھانے سے مکمل طور پر انکار کر دیا گیا تھا۔ جھم دوربین آپریشن انجینئرز نے دریائے منور توی کو عبور کر کے جارحانہ اور دفاعی کارروائیوں میں لڑنے والے فوجیوں کی مدد کی۔ بیٹریوں سڑکوں کو بہتر بنایا گیا اور اس کی دیکھ بھال کرنا اور بچ فائنگ لگانے کے ساتھ ساتھ مائن فیڈرز کو بھی خلاف ورزی کرنا۔ چھم ڈویژن آپریشن مغربی پاکستان کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان میں بھی انجینئر یونٹوں نے منفی حالات میں انفینٹری کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کیا۔ ہماری ایک بٹالین نے سلمان کی ایریا میں تاج کمشمش کے بعد ایک دشمن کی پوزیشن پر قبضہ کر لیا اور اسے پاک 71 کا جنگی اعزاز سے نوازا گیا۔ ایک اور انجینئر بٹالین نے نہ صرف غیر روایتی طریقوں سے چھم پر قبضہ کرنے کے لیے اصلاحی منصوبے کے ذریعے ایک بریگیڈ کراسنگ کے لیے فوری طور پر انجینئرز کی مدد فراہم کی، بلکہ اس نے چھم سیکٹر میں موجود اسلحے کے 45 منٹ میں 600 گز کا فاصلہ بنا لیا، جس سے اس پیادہ فوج کی حیثیت سے لڑی اور دشمن کی پلاٹونوں کو نیز و نابود کر دیا۔ اس بٹالین کو چھم 71 کا بٹل آنر ملا۔ کچھ کے رن میں انفینٹری ڈویژن کی مدد کرنے والے ایک انجینئرز بٹالین نے 80,000 اینٹی ٹینک اور اینٹی پرسنل بارودی سرنگیں بچھائیں۔ یہ عدد اور شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس قدم کام کرنے کے لیے انجینئرز کو کتنی محنت اور توانائی اور مہارت شامل تھی۔ صحرا کو انجینئرز کے دستوں نے اپنی بہترین فائدے کے لیے استعمال کیا، جبکہ دشمن سڑکوں اور پٹریوں سے دور جانے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا تھا۔ امن کے وقت کا تعاون آزادی سے قبل فوجی انجینئرز کے ذریعے کیے گئے کچھ کام جو پاکستان کے اثاثے ہیں وہ نیچے درج ہیں۔ لوڑ چناب نہر، جہلم نہریں، بلائی سوات نہر، سندھ میں نہریں، سکھر بیراج، سرحد اور بلوچستان میں سڑکیں، ریلوے لائن خوشگل گڑھ تاتال ریلوے لائن پشاور تلنڈی کوتل بولان اور برنائی ریلوے۔ تقسیم کے بعد آزادی کے بعد شروع کیے کچھ بڑے منصوبے یہ ہیں: شارع کراکرم، گلگت اسکردو روڈ، چترال روڈ، بلوچستان میں متعدد سڑکیں، بلوچستان میں آبپاشی کا کام،
آزاد کشمیر میں سڑکوں کا جال، نادرن ایریا سڑکیں، سندھ میں سیلاب سے بچاؤ کے منصوبے، خانپور ڈیم، مختلف مقامات پر ایئر فیلڈز اور ہوائی اسٹریپس، حرارتی بجلی گھر، نیویگیشن کنٹرول، بحالی اور نکاسی آب کے منصوبے، مظفر گڑھ اور منگلہ میں بجلی پیدا کرنے کے منصوبے، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، راولپنڈی اور دیگر شہروں کی شہری سڑکوں کی تعمیر، نیشنل ہائی وے N5 کا اپ گریڈیشن، موٹر وے کا انتظامی نظام، شہر کی ترقی، ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی ترقی، مکران کوسٹل ہائی وے روڈ پروجیکٹ، لیاری ایکسپریس وے۔ اقوام متحدہ کے امن مشن میں انجینئرز کی کارپوریشن نے پاک فوج کے دستے کے ساتھ ایک حصے کے طور پر کام کیا۔ اس میں ہیوی میٹلز اینڈ پیس کینکنگ مشینوں میں پوری دل سے حصہ لیا۔ پاک انجینئرز نے اقوام متحدہ کے مختلف مشنوں میں قیام امن اور معماروں کے ساتھ بہت عمدہ کام کیا۔ سول پاور کی امداد میں قدرتی آفات جیسے سیلاب، زلزلے، مواصلاتی نیٹ ورک کی ناکامی وغیرہ سے منظم انجینئر کی مدد کی ضرورت ہے۔ انجینئرز کور نے ماضی میں یہ کام انجام دیے اور مستقبل میں بھی سول پاور کی امداد میں کام کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ انجینئرز ڈائریکٹوریٹ کے مرکزی کنٹرول میں فوج کی تشکیلوں سے سیلاب سے متعلق امدادی کاموں کی منصوبہ بندی اور نگرانی کی جاتی ہے۔ انجینئرز نے اس آپریشن میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ سیلاب کے موسم سے پہلے انجینئرز نے تمام حفاظتی بندوں اور دیگر احتیاطی تدابیر کے معاملہ کرنے سے جو سیلاب کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے، وہ سول حکومت کو ایسے اقدامات کی کارکردگی کو بہتر بنانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ قومی آفات۔ آزادی کے بعد سے اس پر وسیع میدان عمل کی کثیر جہتی سرگرمیوں میں باشد سے شامل ہیں۔ قدرتی آفات کے وقت انجینئر نے خاموشی غمزدہ لوگوں کے مصائب کو دور کرنے کے لیے گہری وابستگی کے ساتھ جواب دیا اور تعمیر نو اور بحالی میں مدد کی ہے۔ یہ سیلاب، زلزلہ یا دیگر آفات ہو سکتی ہیں۔ انجینئرز کی کارپوریشن نے ملک کی اذان کا جواب دیا۔ جب کبھی ضرورت پیش آئی تو اس نے اپنے ہم وطنوں ساتھیوں کو دکھوں کو دور کرنے کے لیے بھرپور مدد کی۔ کچھ بڑے تباہ کن واقعات حسب ذیل ہیں۔ 1974 سے 1988 میں 1992 میں پیش نظر سیلاب، صوبہ سرحد کے شمالی علاقوں میں زلزلے، ان تمام قدرتی آفات میں پاکستان انجینئرز کور نے بہترین کام کیا اور اپنے ہم وطنوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو دوستو، یہ تھی پاکستان انجینئرز کور کی ہسٹری۔ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ جو قومیں اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں انہی کا مستقبل ہوتا ہے۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔